بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا، پادری نے حضرت عامر اور شمونہ کو کھانا پیش کیا تھا۔ جب حضرت عامر نے کھانے سے فراغت حاصل کر لی تو پادری نے کہا، اب حضرت خالد کا تذکرہ شروع کیجیے۔ حضرت عامر نے سنانا شروع کیا۔ جب کفار مکہ کی زیادتیوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی آؤ بھگت کی تو مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں کسی قدر آرام ملا۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ مسلمانوں کی فکر میں رہے۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا، لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا۔ اب تک انہوں نے کفار کے خلاف معاہدانہ کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ سچ پوچھو تو مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، لیکن اب انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ مشرکین سے انتقام لیا جائے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے تجارت کرنے واپس آ رہا ہے۔ چونکہ وہ قافلہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے یہ مقصد تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا رعب پڑ جائے۔ انہیں خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے قافلوں کو روک دیں گے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے مکہ کے سرکردہ لوگوں کو اطلاع دے کر مدد طلب کی۔ ابو جہل 1000 سوار پیادے لے کر اس کی مدد کو روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لیا۔ ابھی یہ لوگ رستہ ہی میں تھے کہ انہیں ابو سفیان نے خبر پہنچائی کہ قافلہ چھپ کر بخیریت آ گیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل نہ مانا۔ اس نے کہا، اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی تھوڑی تھی، اس لیے ابو جہل اور کفار کو یہ یقین تھا کہ وہ مسلمان کو قتل کر کے اسلام ہی کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار کے حملہ ور ہونے کی اطلاع ہو گئی، چنانچہ وہ بھی مسلمانوں کی جمعیت لے کر چلے اور بدر میں پہنچے۔ مسلمان کل 313 تھے، ان میں کئی کم عمر بچے، کئی بہت ہی بوڑھے آدمی تھے۔ گھوڑے فقط 2 ہی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سوار تھے۔ ذرا کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ ہتھیاروں کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ کفار کی 1000 جمعیت میں 100 سواروں کا رسالہ تھا، اور یہ سب سوار اہم پوش تھے۔ ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایسی دلیری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کے صرف 70 ہی آدمی مارے کہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، اور وہ بے تحاشا میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس فراری کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار کے تقریباً تمام سرکردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، زمع، عاص، امیہ، شیبہ، ولید جو کہ حضرت خالد کے والد تھے، اور منبع بن حجاج وغیرہ یہ کفار کے سرتاج و سردار تھے جو مارے گئے۔ مسلمانوں کو یہ زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ 17 رمضان 2 ہجری کا ہے۔ اس میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کو اس ہزیمت کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے زبردست تیاری کی اور 3000 کا عظیم لشکر مدینہ کی طرف لے کر حملہ ور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1000 کی جمعیت لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق لوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ پادری نے کہا، یہ بتائیے یہ منافق کون لوگ تھے؟ حضرت عامر نے جواب دیا، منافق وہ تھے جو دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے۔ پادری نے پوچھا، لیکن اس لڑائی میں مسلمان 1000 کہاں سے آ گئے؟ حضرت عامر نے جواب دیا، جنگ بدر کے بعد تقریباً 1 سال کا وقفہ مل گیا تھا۔ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل کو مسلمان کر لیا تھا۔ حضرت عامر نے کہا، منافق جو واپس گئے ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان کل 700 رہ گئے۔
احد کے مقام پر پہنچ کر جو مدینہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، کفار سے مقابلہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر کی ماتحتی میں اپنے پشت کی طرف گھاٹی میں تعینات کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ وہ اس وقت تک کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ وہ 100 سواروں پر افسر تھے۔ مسلمان اس مرتبہ بھی نہایت بے جگری سے لڑے اور انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو تیر انداز گھاٹی کے پشت پر تعینات کیے گئے تھے، وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کافر بھاگ رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت خالد نے دیکھ لیا، وہ اپنا رسالہ لے کر اس طرف سے حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے۔ مفرور کفار کے قدم جم گئے۔ نہایت کشت و خون ہوا۔ آخر مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اور فتح شکست سے بدل گئی۔ کفار کو یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرتے۔ انہوں نے فتح ہی کو غنیمت سمجھا اور وہ احد ہی سے لوٹ آئے۔ اس طرح احد کے مقام پر حضرت خالد کی بے مثال شجاعت اور فنون جنگ سے واقفیت کی وجہ سے کفار کو کامیابی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ واقعہ ماہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی کبھی جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہیں مسلمانوں سے عداوت ہو گئی۔ انہوں نے بلا وجہ ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبوراً ان سے بھی جدال و قتال کیا گیا۔ جب انہیں ہزیمتیں ہوئیں اور خیبر کی جنگ میں ان کی بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی، تب وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو قدر اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے تمام ارض میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ خبر بیروں میں پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکے، چونکہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام و فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنتیں تھیں، اور یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں سلطنتوں میں سے اگر ایک بھی عرب پر حملہ آور ہوئی تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرمان رواؤں کو تذب و ضبط میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کے مراسلے روانہ کر دیے۔ روسائے عرب، کیسر روم، شہنشاہ کسریٰ، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے۔ سوائے شاہ حبش کے اور سب بادشاہ ان مراسلوں کو پڑھ کر سخت برنگتا ہوئے، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں کی زیادہ طاقت تو نہیں بڑھ گئی۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ مگر شاہ ایران نے یہ گستاخی کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراسلے کو پھاڑ دیا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہو گئے۔ حضرت خالد کے بھائی حضرت ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں حضرت خالد کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، یہ خیال رہے کہ ولید مدینہ میں اور حضرت خالد مکہ میں تھے۔ عزیز بھائی، اس وقت ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے تھے۔ عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے۔ ایران میں آگ پوجی جاتی تھی۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امی ان پڑھ ہیں۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا۔ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ نیک روحیں کھینچے چلی آ رہی ہیں۔ تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پوچھتے ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف ہو۔ وہ راست گو ہیں، نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم خود دانش مند ہو۔ سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت پرست قابل نہیں ہو سکتے۔ وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو وہ انسان کا ریگر ان کے خالق ہیں جو انہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شیطان گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطہ اور حماقت میں گرفتار رہے۔ تمہارا بھائی ولید از مدینہ۔ جب حضرت خالد کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید نے سچ لکھا ہے، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوست حضرت عمر بن عاص فتح مصر کے پاس گئے
انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط پڑھ کر کہا، سچ پوچھتے ہو تو ولید نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا، پھر دیر کیا ہے، مدینہ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور، آج میں حضرت عثمان بن طلحہ سے بھی ذکر کروں گا، ان کا بھی مسلمان ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت خالد نے کہا، ضرور ذکر کر لو، لیکن چلنا ہے تو جلد چلو، میرا دل مسلمان ہونے کے لیے بہت بے قرار ہے، سوچتا ہوں میں آج تک اندھیرے میں ہی پڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور میں بھی، شیطان نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا، ورنہ ہمیں تو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت خالد چلے آئے۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عثمان طلحہ سے ذکر کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ غرض یہ تینوں بہادر شہ سوار معزز اعرابی مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے دریافت فرمایا، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت خالد نے عرض کیا، مسلمان ہونے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب مکہ نے اپنے جگر کو شہ ہمارے طرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کریں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان تینوں کو مسلمان کر لیا، چونکہ احد کی وجہ سے حضرت خالد کی شہرت ہو گئی تھی، اس لیے جب مسلمانوں نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے مسلمانوں کا جمع غفیر امڑ آیا۔ عام طور پر مسلمانوں کو حضرت خالد کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ اتنا بیان کر کے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔